موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب آتش دان کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ سرائے کے دروازے پر انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ امیر چونک کر کھڑا ہو گیا اور کمرے سے باہر نکل کر دیکھا کچھ تاتاری سرائے کے دروازے پر رک کر وہاں اپنے گھوڑے باندھ رہے تھے۔ امیر کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرائے میں داخل ہوئے اور ایک میز پر بیٹھ کر شراب پینے لگے۔ امیر ان کے پاس سے گزر کر باہر نکلا۔ ان کے گھوڑوں کے پاس آ کر ایک بار بڑے محتاط انداز میں اپنے چوگرد دیکھا، پھر وہ نیچے جھک کر سارے گھوڑوں کی اگلی ٹانگیں اٹھا کر ان کے سم سونگھنے لگا۔ اسے شاید مایوسی ہوئی تھی کیونکہ وہ سر جھکائے اپنے کمرے میں آ کر آتش دان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ باہر تاتاری شراب پی کر شور کر رہے تھے۔ وہ سارا دن امیر نے مصروف گزارا اور جو بھی تاتاری سرائے میں داخل ہوتا وہ اس کے گھوڑے کے سم ضرور سونگھتا۔ دوسرے روز بھی وہ سارا دن تاتاری کے گھوڑوں کے سم سونگھتا رہا، مگر اسے کامیابی نہ ہوئی۔ جب دن گزر گیا اور شام کی سیاہی ماحول پر غالب آ رہی تھی، امیر اسی طرح آتش دان کے پاس بیٹھا تاتاریوں کے کسی نئے گروہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ باہر سرد، تیز اور برہم مزاج برفانی ہوائیں سرکشی اور بغاوت کے گیت گا رہی تھی۔ پرسکون فضا میں گھوڑوں کی تیز ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ امیر اٹھ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ کچھ تاتاری اپنے گھوڑے باہر باندھ کر سرائے میں داخل ہوئے تھے۔ امیر باہر آیا اور اندھیرے میں ان کے گھوڑے کے سم سونگھنے لگا۔ ایک ابلق گھوڑے کے سم سونگھنے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شاید وہ اپنے مقصد کو پا چکا تھا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس گھوڑے کی گردن تھپتھپاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، انشاءاللہ تمہارے مالک کی زندگی آج آخری رات ہوگی۔ ایک عزم اور نئے وقار کے ساتھ امیر سرائے میں داخل ہوا اور ان تاتاریوں کے پاس آ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ انہیں دیکھتا رہا، پھر اس کی برفانی طوفانوں جیسی آواز سنائی دی۔ وہ ان تاتاریوں سے مخاطب ہوا، بورجی گون کے وارثوں، میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تمہارے خاقان اغدئی خان کے پاس جا رہا ہوں۔ کیا اس کے مزاج کے متعلق تم میں سے کوئی میری رہنمائی کر سکے گا؟ سارے تاتاری بڑی دلچسپی سے امیر کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو راہب، ہم تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ امیر جب بیٹھ گیا تو اس تاتاری نے پھر پوچھا، تم کس سلسلے میں ہمارے خاقان سے ملنے جا رہے ہو؟ میں نے سن رکھا ہے کہ اغدائی خان کشتی اور تیغ زنی کے مقابلے کرانے کا بے حد شوقین ہے۔ میں اپنے ساتھ دو ایسے جوان لیے جا رہا ہوں جو کشتی اور تیغ زنی میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ تمہارے خاقان کو خوش کرنے کے لیے میں خود بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ ان تاتاری نے اور زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیا کر سکتے ہو تم؟ میں سوار کے کپڑے سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ اس کا گھوڑا کون سا ہے۔ انسانی ہاتھ دیکھ کر یقین اور اعتماد کے ساتھ ماضی قریب میں اس پر گزرے ہوئے نمایاں واقعات بیان کر سکتا ہوں۔ اس تاتاری نے فوراً اپنا ہاتھ امیر کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑی بےتابی کا اظہار کیا، لو میرا ہاتھ دیکھ کر میرے حالات بیان کرو۔ امیر کھڑا ہو گیا، ٹھہرو، میں اپنے ساتھیوں سے کہہ آؤں کہ وہ کھانا کھا لیں اور میرا انتظار نہ کریں۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس مجھے کافی دیر بیٹھنا پڑے گا۔ جاؤ کہہ آؤ، لیکن جلدی واپس آ جاؤ۔ امیر کمرے میں آیا اور آتش دان کے قریب کھڑے ہو کر اس نے سرگوشی کی، میں اپنا جال پوری طرح بچھا آیا ہوں۔ وہ منگباشی جس کی ہمیں ضرورت ہے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ابو نواس اور حوازن، تم دونوں پچھواڑے سے نکل کر استبل اپنے گھوڑے لے کر سرائے سے نکل جاؤ۔ جب میں ان کے گھوڑوں کے پاس کھڑا ہوں تو تم دونوں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں آنا۔ ابو نواس، تم میری آنکھوں کی طرف نگاہ رکھنا، جس کی طرف میں سر کا اشارہ کروں اسے اٹھا کر تم اپنے گھوڑے پر بیٹھا لینا اور اپنے گھوڑے کو سیدابین قصبے کی طرف ڈال دینا۔ تمہاری حفاظت کے لیے حوازن تمہارے ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے دوسرے تاتاری تمہارا تعاقب کریں گے۔ اسی لمحہ میں شور کرنا شروع کر دوں گا کہ ارتائی کو فدائین اٹھا کر قلعہ الموت کی طرف بھاگ گئے ہیں۔
میرا شور سن کر حشام اور جابر بھی بھاگ کر باہر آ جائیں گے اور اس طرح ہم تینوں بھی تاتاریوں کے تعاقب میں لگ جائیں گے اور ان سے قصبے سے باہر ہی یا اگر تعاقب لمبا ہو گیا تو کسی گلی میں ان سے نمٹ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اب میں باہر جاتا ہوں۔ ابو نواس، تم اور حوازن پچھواڑے سے باہر نکل جاؤ اور تاریکی میں کھڑے ہو کر میرا سرائے سے باہر نکلنے کا انتظار کرو۔ امیر پھر تاتاریوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسی تاتاری نے پھر اپنا ہاتھ امیر کی طرف بڑھا دیا۔ لو، میرے ماضی کے متعلق بتاؤ۔ اگر تم مجھے مطمئن کر سکے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے خاقان کو خوش کر کے اپنی امیدوں سے کہیں زیادہ انعام حاصل کر سکو گے۔ امیر نے تاتاری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اپنی کرسی کھسیٹ کر امیر کے قریب ہو گیا۔ میرا نام ارتائی ہے۔ امیر نے اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھا اور بھاری آواز میں کہا، سنو ارتائی، تم اپنے لشکر میں منباشی ہو، کیا میں نے درست کہا؟ ارتائی نے حیرت سے امیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے راہب۔ کچھ عرصہ قبل تم اپنے دشمن کو قتل کر چکے ہو، جس کی حیثیت تمہارے دشمنوں میں خوب نمایاں تھی۔ ارتائی نے اپنی جگہ پر اچھلتے ہوئے کہا، تم سچ کہتے ہو راہب، تم بہت قیمتی انسان ہو۔ امیر نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں تمہارا وہ دشمن کون تھا؟ وہ ہمارے ازلی دشمن موت کے مسافروں کا سالار اعلیٰ تھا۔ دوسرے تاتاریوں نے بھی، جو تعداد میں 12 تھے، اپنے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقدس راہب، ہمارے متعلق بھی کچھ کہو۔ امیر کھڑا ہو گیا، پہلے میں لباس سونگ کر بتاؤں گا کہ تمہارے گھوڑے کون کون سے ہیں، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر شراب پیوں گا اور تفصیل سے تمہارے ماضی کے متعلق بتاؤں گا۔ ارتائی کھڑا ہو گیا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ امیر سارے تاتاریوں کے ساتھ سرائے سے باہر ان کے گھوڑوں کے پاس آ کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے ارتائی کا لباس سونگا، پھر باری باری کئی گھوڑوں کی زینے سونگتے ہوئے اس نے ارتائی کے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، یہ تمہارا گھوڑا ہے۔ ارتائی نے چلا کر کہا، قسم سے تم ایک بہترین انسان ثابت ہو سکتے ہو۔ ہمارا خاقان یقیناً تمہارے فن کی قدر کرے گا۔ اس کے بعد امیر نے 3 اور تاتاریوں کے لباس سونگنے کے بعد اور گھوڑوں کی زینے سونگ کر انہیں ان کے گھوڑوں کے متعلق ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔ جب وہ چوتھے تاتاری کے گھوڑے کو تلاش کر رہا تھا تو ایک طرف سے ابو نواس اور حوازن اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور امیر کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ اندھیرے میں امیر نے اپنے سر کی حرکت سے ارتائی کی طرف اشارہ کیا۔ گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے ابو نواس نے ہاتھ لمبا کر کے ارتائی کو بغل سے پکڑ کر اپنے آگے بیٹھا لیا اور اپنے گھوڑے کو سیدابین جانے والے راستے پر سرپٹ چھوڑ دیا۔ حوازن نے بھی اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ امیر زور زور سے شور کرنے لگا، ارتائی کو فدائین اٹھا کر لے گئے، ارتائی کو فدائین اٹھا کر لے گئے۔ دوسرے 12 تاتاریوں نے اپنے گھوڑے کھولے اور ابو نواس و حوازن کا تعاقب کرنے لگے۔ اسی لمحہ شام اور جابر کمرے سے نکل کر استبل کی طرف بھاگ رہے تھے۔ امیر بھاگتا ہوا سرائے کے مالک کے پاس آیا اور سخت بدحواسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، سنو، ارتائی کو فدائین اٹھا کر لے گئے ہیں، اس کے ساتھی ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی مدد کو جا رہا ہوں۔ وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف تاتاریوں کی مدد کرنا ہم عیسائیوں کا فرض ہے۔ اگر تاتاریوں کا کوئی اور گروہ تمہارے سرائے میں آئے تو ان سے کہنا فدائین ارتائی کو اغوا کر کے قلعہ الموت کی طرف لے گئے ہیں۔ امیر وہاں سے ہٹ کر استبل کی طرف بھاگا۔ وہاں حشام اور جابر اس کے اپنے گھوڑے پر زین ڈال کر تیار کھڑے تھے۔ ایک لمبی چھلانگ کے ساتھ امیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے تاتاریوں کے تعاقب میں چھوڑ دیا۔ حشام اور جابر اس کے پیچھے تھے۔ امیر نے گھوڑے کی خرجین سے تیروں سے بھرا ہوا ترکش نکال کر پشت پر باندھ لیا اور کمان پہلے ہی زین سے لٹک رہی تھی۔ اپنی قبا کے نیچے سے اس نے اپنی وزنی تلوار کھینچ لی اور چمکتی ہوئی ڈھال اپنے بائیں ہاتھ میں لے لی تھی۔ امیر کی طرف دیکھتے ہوئے حشام اور جابر نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو مسلح کر لیا تھا۔ ابو نواس اور حوازن نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ تاتاری اپنے گھوڑوں کو مارتے پیٹتے ان کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے بالکل قریب ہی امیر بھی حشام اور جابر کے ساتھ آندھی اور بگولے کی طرح
पीछे पीछे था अरताई, जिसे अबू नवास अपने सामने दबोचे हुआ था। अपने आप को छुड़ाकर आज़ाद करने की इंतहाई कोशिश की, लेकिन अबू नवास उसकी गिरफ्त ऐसी थी जिससे छुटकारा नामुमकिन था। वह अपने बाएं हाथ से घोड़े की बाग और दाएं हाथ से अरताई की गर्दन दबोचे हुआ था। सैदाबीन में दाखिल होते हुए अबू नवास ने मुड़कर पीछे देखा। तातारी अब फासला कम कर चुके थे और उसी निस्बत के साथ अमीर भी अपना फासला सिमट चुका था। जर्द दजों के बाजार से गुजरकर अबू नवास और हवाजन एक ऐसी गली में दाखिल हुए जो कदरे तंग थी। अबू नवास ने अरताई की टांग पर इस जोर से मुक्का मारा कि उसकी हड्डी टूट गई। अबू नवास ने उसे घोड़े से नीचे फेंक दिया और वह गली में एक दीवार से लगकर कराहने और आहवजारी करने लगा। अबू नवास और हवाजन दोनों ने घोड़े मोड़े और अपनी तलवार और ढाल संभालते हुए वो मुस्तैद होकर अपने घोड़ों पर बैठ गए। शायद वो उस तंग गली में तातारियों से टकराने का अज़्म कर चुके थे। तातारी अमीर और उसके साथियों के मुतालिक यही समझ रहे थे कि वो उनकी मदद के लिए उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन जो ही वो अबू नवास और हवाजन के ताक़ुब में उस तंग गली के अंदर दाखिल हुए, अमीर भूखे उक़ाब की तरह हश्शाम और जाबिर के साथ उन पर हमला आवर हो चुका था। 3 तातारियों के सर जब उन्होंने सर कलम किए और फ़ज़ा में उनकी चीखें बुलंद हुई और सब तातारियों ने घबराहट में मुड़कर जब पीछे देखा तो सामने से अबू नवास और हवाजन हमला आवर हुए और 2 तातारियों को कत्ल करके वह दूसरों पर हमला आवर हुए। महल्ले के मर्द और औरतें अपने मकानों की खिड़कियों और बालकोनियों और छतों पर खड़े होकर बड़े खौफ व हरास से लड़ने वालों की तरफ देख रहे थे। वो जानते थे इस इलाके में तातारियों से लड़ाई अपनी मौत के मुतरादिफ है। अमीर अब तातारियों के अंदर घुसकर उन पर हमला आवर हो रहा था। उसकी तलवार की ज़रबों से तातारियों की ढालों के सीने फट रहे थे। वह अब तक 3 तातारियों को अब्दी नींद सुला चुका था। अबू नवास और हवाजन के लड़ने का अंदाज भी ऐसा था गोया वह तलवार हाथ में लेकर कटना नहीं काटना जानते हो। हश्शाम और जाबिर आतिश व आहिन का खेल शुरू कर चुके थे। मुकाबले पर अब सिर्फ 2 तातारी रह गए थे जिनके साथ अबू नवास और हवाजन टकरा रहे थे। यकलख्त अमीर ने अपनी क़ुबा के अंदर से खंजर निकाला, ताक कर उसे दीवार का सहारा लेकर बैठे हुए अरताई की तरफ मारा। अरताई अपना खंजर निकालकर अबू नवास की तरफ फेंकने वाला था, लेकिन उससे कबल ही अमीर का खंजर उसकी छाती में पैवस्त हो गया और उसके हाथ से खंजर ज़मीन पर गिर गया। अबू नवास जो अपने दुश्मन को ख़त्म कर चुका था, ये सारा मंजर देख चुका था। वह अमीर के करीब आया। उसकी आंखों में दूर दूर तक खुलूस और प्यार था। इतनी देर तक हवाजन भी आखिरी तातारी को ख़त्म करके अमीर के करीब आ गया। गली में तातारियों की लाशें जगह जगह बिखरी हुई थी। अमीर घोड़े से नीचे उतरा, अरताई के सामने आकर बैठा और उससे सरगोशी की। अरताई, सुनो, हम मौत के मुसाफिर हैं। तुमने हमारे सालार को शहीद किया था, सो आज हमने अपने सालार का इंतकाम तुमसे ले लिया है। अमीर ने अपनी तलवार लहराई और अरताई की गर्दन काट दी। खून टपकती हुई तलवार अपने हाथ में लिए जो ही अमीर मुड़ा, सामने वाले मकान का दरवाज़ा खुला और अरीता बाहर निकली। अमीर ने सितारों की मलजगी रोशनी में अरीता की तरफ देखा। उसका हुस्न सेहरा के कहकहे जैसा और जिस्म कचनार की कली जैसा था। वह अमीर के करीब आई, फिर उसकी जल तरंग जैसी आवाज़ सुनाई दी। तुम लोग कौन हो? अरीता अमीर और उसके साथियों को पहचान न सकी थी, क्योंकि वह सब अपने चेहरों पर नकाब डाले हुए थे। अमीर ने अपनी आवाज़ बदल कर जवाब दिया, हम मुसलमान हैं और मौत की तलाश में यहाँ तक आए हैं। क्या तुम्हारा ताल्लुक़ मौत के मुसाफिरों से है? हाँ। अरीता ने अमीर के गले में लटकती हुई सलीब की तरफ इशारा किया। लेकिन तुम? अमीर ने उसकी बात काट कर कहा, मैं इस गिरोह का एक अदना जासूस हूँ और इस काम के लिए सलीब का सहारा लिया है। अरीता ने बड़े रहम अंगेज़ इस्तफार से पूछा, क्या तुम्हारा सालार आला, जिसे तुम लोग खुली आस्तीनों वाला अरब कहते हो, तुम्हारे साथ है? अमीर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। अरीता उदास हो गई। उसके दिल में लतीफ़ जज्बात का तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। वह तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने आप से पूछ रही थी, वो क्यों नहीं आया? वो कहाँ है? कब आएगा?
کیا اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ ایک ایسی لڑکی جسے مل سکے جو دن رات خدا کے حضور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگا کرتی ہے؟ اتنے میں دوسری سمت والے مکان کی کھڑکی سے کسی مرد کی آواز سنائی دی، اریتا بیٹی یہ کون ہے؟ اریتا نے چونک کر کہا، چاچا احمد، یہ موت کے مسافر ہیں، وہی ہیں جن کے سالار نے فدائین سے مجھے بچایا تھا۔ اس مرد کی آواز پھر سنائی دی، ٹھہرو، میں نیچے آتا ہوں، تاتاریوں کی لاشیں فوراً یہاں سے ہٹا دینا چاہیے، اگر ان کے ساتھیوں کو علم ہو گیا تو وہ سیدہ بین کو آگ لگا دیں گے۔ اریتا پھر امیر سے مخاطب ہوئی اور امیر کے گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں اس گھوڑے کو پہچانتی ہوں، کیا یہ تمہارے سالار اعلیٰ کا گھوڑا نہیں؟ کیا تم اپنے آقا کو میرا ایک پیغام پہنچا دو گے؟ کیا پیغام ہے؟ اریتا نے غم میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اس کھلی آستینوں والے عرب سے کہنا، سیدہ بین کی ایک گمنام لڑکی جو دن رات تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں مانگا کرتی ہیں تمہیں سلام کہتی ہے۔ امیر کے چہرے سے نقاب ہٹا کر امیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس گمنام لڑکی جس کا نام اریتا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امیر کو دیکھ کر اریتا کا صندلی جسم کانپ اٹھا اور اس کے چہرے پر محبت اور عقیدت کی روشنی تھی، اور وہ آنکھوں میں مایوسی کی جگہ پیار کی چمک تھی۔ اس کے دل کی لطیف دھڑکنیں امیر کو دیکھ کر متلاطم طوفان کی شکل اختیار کر گئی، اور اس کے نازک سرخ گالوں پر خوشگوار حرارت بکھر چکی تھی۔ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں وہ صرف اتنا کہہ سکی، آپ۔ پھر وہ جنگلی ہرنی کی طرح پھلانگتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ دروازے کے قریب ہی وہ امینہ سے ٹکرائی اور ماں ماں پکارتی ہوئی اسے لپٹ گئی۔ امینہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اریتا نے اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، وہ آ گئے ماں، وہ آ گئے۔ امینہ نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، میں تیری اور اس کی بات چیت سن چکی ہوں، تو خوش قسمت ہے میری بچی۔ اتنے میں دائیں طرف والے مکان سے وہی بوڑھا نکلا جسے اریتا نے احمد کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ امیر کے قریب آیا اور تاتاریوں کی بکھری ہوئی لاشوں کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے تعجب سے کہا، کیا تمہاری ان لوگوں سے کوئی دشمنی تھی؟ امیر نے اپنی تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تاتاری دنیا بھر کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور ہم اب ان سے ہر جگہ ٹکرانے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ احمد نے فخر سے کہا، تم لوگوں کے عزائم قابل تحسین ہیں۔ اگر سارے مسلمان تمہارے موت کے مسافروں کی طرح سر پر کفن باندھ کر میدان میں اتر آئے تو یقیناً وہ چنگیز خان کے اس دعوے کو غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ تاتاری مسلمانوں کے لیے ایک عذاب ہے۔ میں تم سے کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی حویلی کا دروازہ کھلواتا ہوں، تم سب وہاں بیٹھو۔ اتنی دیر تک میں محلے کے جوانوں کے ساتھ ان لاشوں کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ امیر نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، ہم یہاں رکنا نہیں چاہتے، ورنہ تاتاری ہماری تلاش میں یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ہم اپنا مقصد پورا کر چکے ہیں۔ ان لاشوں کو ٹھکانہ لگانے کے فوراً بعد ہم یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ احمد تیز آواز میں لگاتار کئی جوانوں کو پکارنے لگا، جس کے جواب میں انگنت جوان گلی میں آ کھڑے ہوئے۔ احمد نے انہیں اپنے مکان کے پچھواڑے میں گڑھا کھود کر تاتاریوں کی لاشیں دفن کرنے کو کہا۔ کچھ جوان بھاگتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے اور کودالیں لا کر احمد کے گھر کے پیچھے گڑھا کھودنے لگے۔ کچھ جوان ان لاشوں کو اٹھا کر لے گئے۔ پھر مسلمان عورتیں ہاتھوں میں پانی سے بھرے ہوئے برتن لیے نمودار ہوئی اور خون آلود گلی کو اپنے پاؤں سے رگڑ رگڑ کر دھونے لگی۔ امینہ اور اریتا بھی باہر آئیں۔ امینہ نے امیر کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، بیٹے تم رکو گے نہیں؟